الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے مشہور زمانہ کلام حدائق بخشش، اس کے اندر ایک نعتیہ کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ چونکہ جس چینل کے توسط سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں، یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار اور وہ اشعار جن سے عقائد اہل سنت حدیث کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، ان اشعار کو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کی زینت بنایا۔ ان اشعار کو آپ سن رہے ہیں، ان کی تشریحات سن رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں اور اس سے حاصل ہونے والا عقیدہ جو ہے اس کو اپنے قلوب و اذہان میں محفوظ فرمائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انبیاء اولیاء سے مدد لینے کو برا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انبیاء اولیاء سے مدد لینا کوئی برا طریقہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں نماز کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میری مدد کریں۔ اب نبی ہو کر ایک غیر نبی کو، امتیوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ میری مدد کریں، تو مدد لینا بیسیکلی منع نہیں ہے۔ مدد لینے سے کسی بھی چیز کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں شریعت نے لکھا کہ مدد لینا جو ہے وہ غیر اللہ سے حرام ہے۔ ہاں، اگر مدد لینے کے تعلق سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ مدد جو یہ کر رہا ہے وہ بذات کر رہا ہے، اپنی طرف سے کر رہا ہے، جس میں کسی دوسرے کی عطا شامل نہیں، تو اس حوالے سے شریعت یہاں پر ہمیں روک ٹوک کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو بھی مدد کرے گا وہ اللہ کی عطا سے ہی کرے گا۔ تو انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء یا اس کے علاوہ جو بھی لوگ مدد کرتے ہیں، جس کی مثال اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں بھی دی کہ حاکم حکیم، حاکم مانا بادشاہ، گورنر یا جو بھی فرما روا ہے وہ، حکیم مانا طبیب، ڈاکٹر، حاکم حکیم داد و دوا دیں، یعنی حاکم بھی مدد کر سکتا ہے، حکیم بھی مدد کر سکتا ہے اپنی دوائیوں کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، تو یہ مدد نہیں کر سکتے، یعنی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کر سکتے۔ تو اب اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ان کی پکڑ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردود یہ مراد، یعنی یہ جو تم نے مراد لیا ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء مدد نہیں کر سکتے، یہ مراد تم نے کس آیت سے لی، یعنی اللہ کے قرآن پاک کی کون سی آیت سے تم نے یہ مراد لی ہے۔ خبر مانا حدیث، یعنی کس حدیث سے تم نے یہ بات، یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کر سکتے۔ اب حضور مدد کس طرح کرتے ہیں، یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد ایک صحابی جو ہیں وہ تشریف لائے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں۔ آ کر پتہ چلا کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وفات ظاہری ہو گئی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ قبر انور پر تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آ کر اپنا چہرہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت اطہر پر رکھ دیا اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو قرآن میں یہ فرمان سنا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، اگر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت طلب کریں گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، تو میں تو شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آیا تھا، تو اب میری شفاعت کون کرے گا؟
تو یہ بہت ساری احادیث میں یہ بات آئی ہے، اور یہ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، اس کو بہت سی احادیث نے نقل کیا ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے اس صحابی کے لیے یہ مژدہ جاں فضا سنایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے سفارش کر دی اور تمہارے گناہ کو بخش دیا گیا۔ تو اب یہ مدد کرنے کے تعلق سے اتنا اہم واقعہ ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات ظاہری کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، اپنی حیات ظاہری میں تو وہ مدد کیا ہی کرتے تھے، اور اس کے تو بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے نہ صرف انسانوں کی مددیں کی بلکہ چرند پرند درند ہر طرح کے حیوانات جانور سب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ہر ایک اپنی عرضی پیش کیا کرتا تھا۔ تو یوں ہی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد یا اولیاء کی وفات ظاہری کے بعد اگر ان سے مدد یوں طلب کی جائے کہ ان کو مدد مانگنے کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء اولیاء جو ہیں وہ بالذات نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، تو اس میں عقل سمجھ کی بات ہے کہ اس میں خرابی کوئی نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہم اگر اس میں خرابی محسوس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرما سکتا؟ بالکل عطا فرما سکتا ہے، اللہ کی عطا کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہی ان حضرات کو یہ اجازت دی ہے، ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس میں صرف ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ وہ بالذات مدد نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔